کہتے ہیں کہ اللہ نے اگر دیا ہے تو چھپر پھاڑ کے دیا ہے۔ پاکستان کا مستقبل روشن ہونے کی نوید ملی ہے۔ اتنی بڑی خبر ہے کہ آپ بھی سن کر حیران ہوں گے، اور یہ خبر یہ ہے کہ پاکستان کے ساحلوں پر اتنا بڑا خزانہ ملا ہے جو کہ آئل کی صورت میں ہے، گیس کی صورت میں ہے، کہ یہ دنیا کا چوتھا بڑا خزانہ ہے، اور اس بات کو کنفرم کر لیا گیا ہے۔ ایک دوست ملک جس کا نام ابھی نہیں بتایا گیا، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ چین ہی ہے، اس میں گو کہ ابھی بہت سارے مراحل آئیں گے، بہت سارے تجربات سے گزرنا پڑے گا۔ 4 سے 5 سال کا عرصہ میں نے آپ کو بتایا، اس میں 5 ارب ڈالر کا تخمینہ ہے جو کہ خرچ کیا جائے گا۔ سعودی عرب نے گوادر کی بندرگاہ کے ساتھ ایک بڑی آئل ریفائنری لگانے کا فیصلہ کیا تھا، اور اسی طرح LNG کے پلانٹس جو تھے وہ بھی گوادر کے ارد گرد لگ رہے تھے، اور یہ وہ روٹ ہے جہاں سے دنیا کا 40% آئل گزرتا ہے۔ آپ یاد رکھیں کہ سمندر کے راستے جتنا آئل دنیا بھر میں جاتا ہے وہ اسی راستے سے جاتا ہے، اور ہمیں اگر مل جائے اور ہمارے ساتھ اگر چین اور سعودی عرب اسی طرح مدد فراہم کرتے رہے تو ہمارا آئل جو ہے کتنی آسانی سے اور کتنے سستے پیسوں میں پہنچ سکتا ہے دنیا کے ان ممالک میں جن کو آئل کی ضرورت ہے۔ اس وقت لڈی ہے جمالو پاؤ، لڈی ہے جمالو، لڈی ہے جمالو پاؤ، لڈی ہے جمالو۔ السلام علیکم، میں عامر رضا خان بولتے کالم کے ساتھ، اور اتنی بڑی خوشخبری ہے کہ آج میرا دل کر رہا ہے کہ لڈی ڈالوں، بھنگڑا ڈالوں، ڈانس کروں، اور خوش ہوں کہ پاکستان کا مستقبل روشن ہونے کی نوید ملی ہے۔ اتنی بڑی خبر ہے کہ آپ بھی سن کر حیران ہوں گے، اور یہ خبر یہ ہے کہ پاکستان کے ساحلوں پر اتنا بڑا خزانہ ملا ہے جو کہ آئل کی صورت میں ہے، گیس کی صورت میں ہے، کہ یہ دنیا کا چوتھا بڑا خزانہ ہے، اور اس بات کو کنفرم کر لیا گیا ہے۔ ایک دوست ملک جس کا نام ابھی نہیں بتایا گیا، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ چین ہی ہے جس نے ہمیں مدد فراہم کی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے 3 سال پہلے بہت شور ہوا تھا کہ پاکستان میں گیس ہے، 3-4 سال پہلے کی بات ہے، اور اس میں پھر کہا گیا کہ پتھر ہٹایا تھا تو گیس نکل گئی تھی، عمران خان صاحب نے بتایا تھا، لیکن یہ اس طرح کی ایکسپلوریشن نہیں ہوئی۔ یہ پورا جغرافیکلی سروے کیا گیا ہے، اور اس کے بعد بتایا گیا ہے کہ پاکستان کے ساحلوں کے اندر جس کو آج بلیو واٹر اکانومی کے نام سے لکھا اور پکارا جا رہا ہے، یہ بلیو واٹر اکانومی کیا ہے، اور اس میں کتنا بڑا خزانہ جو ہے پاکستان کے ہاتھ لگا ہے، جو مجھے خوش کرنے کے لیے اور آپ کو خوش کرنے کے لیے پاکستان کے تمام ان بچوں کو جو اس پاکستان کے مستقبل سے نا امید اور مایوس ہیں، ان کو بتانے کے لیے ہے کہ اگلے 4 سے 5 سال کے اندر جب یہاں سے آئل نکلنا شروع ہوگا اور گیس جس کو LNG کی صورت میں ہوگا، تو وہ اس کو جب بیچا جائے گا تو پاکستان کی اکانومی کہاں کھڑی ہوئے گی۔ وہ لوگ جو اس خطے سے مایوس تھے، وہ جو اس خطے کی معیشت کے حوالے سے مایوس تھے، ان کو اب باور کرانا ہے کہ یہ بلیو واٹر اکانومی جو ہے اگلے 4-5 سال میں پاکستان کی حصہ ہو گئی۔ اس میں گو کہ ابھی بہت سارے مراحل آئیں گے، بہت سارے تجربات سے گزرنا پڑے گا۔ 4 سے 5 سال کا عرصہ میں نے آپ کو بتایا، اس میں 5 ارب ڈالر کا تخمینہ ہے جو کہ خرچ کیا جائے گا اس کی ایکسپلوریشن کے، اس کو نکالنے کا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سعودی عرب نے گوادر کی بندرگاہ کے ساتھ ایک بڑی آئل ریفائنری لگانے کا فیصلہ کیا تھا، اور اسی طرح LNG کے پلانٹس جو تھے وہ بھی گوادر کے ارد گرد لگ رہے تھے، اور یہ وہ روٹ ہے جہاں سے دنیا کا 40% آئل گزرتا ہے۔ آپ یاد رکھیں کہ سمندر کے راستے جتنا آئل دنیا بھر میں جاتا ہے وہ اسی راستے سے جاتا ہے، اور ہمیں اگر مل جائے اور ہمارے ساتھ اگر چین اور سعودی عرب اسی طرح مدد فراہم کرتے رہے تو ہمارا آئل جو ہے کتنی آسانی سے اور کتنے سستے پیسوں میں پہنچ سکتا ہے دنیا کے ان ممالک میں جن کو آئل کی ضرورت ہے۔ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ آئل جو ہے وہ وینزویلا نکال رہا ہے، اس کے بعد سب سے زیادہ آئل ریزروز جو ہیں وہ امریکہ کے پاس ہیں، لیکن اس نے کیپ کیے ہوئے ہیں، یعنی اس نے بند رکھے ہوئے ہیں۔ وہ اپنے ان ریزروائرز کو جو ہے وہ بند کر کے رکھا ہے، اور اس کی جگہ وہ ڈالر سے وہ دنیا بھر سے آئل خریدتا ہے۔ اس میں سعودی عرب بھی شامل ہے جہاں سے وہ آئل لیتا ہے، برطانیہ کا جو سی شیل آئل ہے وہ بھی وہ لیتا ہے، لیکن یہ پاکستان بھی ہر سال LNG اور پیٹرول کی مد میں، جو آئل کی مد میں جو ہے لاکھوں ڈالر خرچ کرتے ہیں ہم کو، بلکہ لاکھوں تو نہیں، اربوں ڈالر خرچ کرتے ہیں۔ اور اگر ہمارے اپنے ملک سے تیل نکل آئے تو جس کو کہتے ہیں کہ اللہ نے اگر دیا ہے تو چھپر پھاڑ کے دیا ہے، تو یہ وہ چھپر تھا جو میں آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ پاکستان میں اگلے 4 سے 5 سال کے لیے جو ہے یہ ابھی انتظار کرنا ہے، دیکھنا ہے کہ یہ دنیا بھر کی نظریں جو ہیں اس بڑے ذخیرے پہ، جو دنیا کا چوتھا بڑا ذخیرہ بتایا جا رہا ہے،
یہ ایران سے بڑا ذخیرہ ہے، میں آپ کو بتا دوں. یہ شاید سعودی عرب سے بھی تھوڑا سا زیادہ ہی ہوگا، لیکن سعودی عرب سے زیادہ نہ بھی ہوا تو باقی جو ساتھ کے ممالک ہیں، چھوٹے چھوٹے عرب ممالک، ان سے تو بڑا ہوگا. جس کو چوتھا بڑا کہا جا رہا ہے، اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس میں پیٹرول آئل بھی ہے اور گیس بھی ہے، دونوں چیزیں موجود ہیں اور دونوں کو نکالا جائے گا. یعنی ایل این جی بھی باہر بھیجی جائے گی، جو اس وقت دنیا میں سب سے بڑا جو ایکسپورٹر ہے وہ قطر ہے، اور اس کے بعد ایران ہے یا بحرین ہے. ایران کی تو خیر اس پر پابندیاں ہیں، وہاں سے نکلتا ہے. ہم ہی انہی سمندروں میں ہیں، ہم بھی بحیرہ عرب کے کنارے میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہمیں بھی جو ہے اسی طرح کی اللہ تعالیٰ نے نعمت سے نوازا ہے. اور اتنی بڑی خوشی خبری ہے کہ میں نے آپ سنانے کے لیے میں نے کہا وقت کا انتظار نہیں کرنا چاہیے اور لڈی ڈالنی چاہیے. تو لڈی ہے جمالو پاؤ، لڈی ہے جمالو، لڈی ہے جمالو پاؤ، لڈی ہے جمالو. اللہ حافظ.